سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ کھانے کی کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں بعض بیان کرتے ہیں کہ جی آگ پر پکی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر جو ہے وہ آگ پر نہیں پکی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منافذ بدن سے کوئی سی بھی چیز حالت روزہ میں ہمارے جسم میں داخل ہوئی اور ہمیں روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب منافذ بدن مختلف طرح کے ہیں۔ اگر منہ کے ذریعے سے آپ کے جسم میں کوئی چیز گئی، ناک کے ذریعے سے چلی گئی، آنکھ کے ذریعے سے چلی گئی، یا پیشاب و پاخانہ کے مقام سے کوئی چیز اندر گئی، ان سب ذرائع سے منافذ سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جماع کرنے سے، اپنی زوجہ سے اگر بندہ مل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بوسہ کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو بوسہ کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر بوسہ لیتا ہے اپنی زوجہ کا اور اس میں اس کو کوئی امید ایسی نہیں ہے کہ اس کو انزال ہو جائے گا، یعنی ریلیز ہو جائے گا، تو اب تو کوئی کراہت نہیں ہے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی۔ اگر یہ بوسہ لے رہا ہے لیکن اس کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ شاید ایسا ہو کہ اس میں اس کو انزال ہو جائے، تو اب بوسہ لینا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر اس نے بوسہ لیا اور انزال ہو گیا، ریلیز ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط بہتر ہے حالت روزہ میں اس چیز سے۔ اس کے علاوہ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا الٹی آنے سے، قے آنے سے، وومیٹنگ آنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو الٹی جتنی بھی آ جائے، کچھ کہتے ہیں جی تھوڑی آئے تو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کے آ جائے تو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی آئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر آئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ قے جو منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کے خود کی جائے، وہ منہ بھر آئے اور روزہ بھی یاد ہو، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور حجامہ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دیگر کئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے مسواک ہے، اب مسواک پر کہتے ہیں جی ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں کر سکتے، تو پورا دن آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کان کے اندر قطرے وغیرہ ڈالیں، کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں سرما ڈالا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن سرمے کے علاوہ کوئی اور ڈراپس وغیرہ اگر آنکھ میں ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض سے روزہ ٹوٹتا ہے، بعض سے نہیں ٹوٹتا۔ دھواں آ رہا ہوتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، نہ دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خوشبو سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں، دھوئیں کے اعتبار سے بڑی خاص بات یہ یاد رہے کہ اگر بتی وغیرہ لگی ہے یا کوئی اور دھواں ہے، آپ قریب گئے اور اس کو زور سے سونگھا آپ نے، اگر آپ اس طریقے سے سونگھتے ہیں تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ جو عطر وغیرہ لگاتے ہیں، خوشبو آتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر پہ تیل لگا لیتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم پر مساج مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انجیکشن کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ انجیکشن کے حوالے سے علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نس میں انجیکشن لگایا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گوشت میں لگایا جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاقت کا انجیکشن ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ کسی اور مرض کے لیے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض کہتے ہیں کہ ڈرپ لگائی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر فقط انجیکشن ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بہت زیادہ علماء کرام کی مختلف طرح کی آراء ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سب سے بہترین حکم یہ ہے کہ دیکھیں، جب علماء کرام کا کسی چیز کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں عوام کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے جس چیز کو شرعی نظر سے بہتر سمجھتے ہیں اسی کو اپنا لیا کریں۔ اب اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ آپ حالت روزہ میں کسی بھی صورت میں انجیکشن نہ لگوائیں، نہ ہی ڈرپ لگوائیں۔ اگر آپ کو اتنی سخت مجبوری بنے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اب آپ ان علماء کرام کی رائے کو لیتے ہوئے کہ جنہوں نے اس پر رعایت دی ہے، مد نظر رکھ کے آپ انجیکشن لگوا لیں، لیکن روزے کو نہ توڑیں، روزہ پورا کریں۔ اور اگر بالفرض پھر بھی آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہے تو آپ اس صورت میں اس روزے کی قضا کر لیں۔
تو یوں یہ چند چیزیں تھیں جو جن کا علم ہونا ہم سب کو ضروری ہے. باقی اس کے علاوہ سحری اور افطاری کے وقت سخت احتیاط فرمایا کریں. سحری تھوڑی سی پہلے بند کر دیں اور افطار ایک آدھ منٹ تاخیر کے بعد کریں تاکہ جو ہے کسی طرح کا نقصان کا خدشہ اس میں باقی نہ رہے. اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے لہرائیں گے، اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے. نگر نگر گلی گلی، ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے.